شیطان ایک ایسی چیز ہے جو کائنات کے اندر بے خوف پھر رہا ہے کیونکہ اسے موت نہیں آنی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک دفعہ مقابلہ ہوا تو زمین پہ پچھاڑا 2-3 مرتبہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا، اے اللہ کے دشمن، یاد رکھنا اگر اللہ نے تیری زندگی قیامت تک نہ رکھی ہوتی آج عمر کے ہاتھوں تو قتل ہو جاتا. تو شیطان کے اندر کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1، عمل کرنے نہیں دے گا. رمضان سے اس کا بڑا خاصہ تعلق ہے، سمجھے اس بات کو. سب سے پہلا حربہ شیطان لعین کا یہ ہے، وہ تمہیں عمل کرنے نہیں دے گا. پہلا مرتبہ عمل کبھی کرنے نہیں دے گا. ذکر، تلاوت، تسبیحات، کوئی بھی چیز کرنے نہیں دے گا آپ کو. نیک عمل کی طرف تو آپ کو توفیق پاڑے گا. اس کو رب کی طرف سے توفیق ہمیشہ بندے کے دل میں ہوتی ہے، بس اس کی جستجو اور طلب کی صرف دیر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. جب عمل کا ارادہ بندہ کرتا ہے تو عمل کرنے نہیں دے گا. اگر یہ بندہ عمل میں مبتلا ہو جائے، عمل کے اندر مشغول عمل ہو جائے، عمل کرے گا، پھر شیطان کا اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص نہ آ جائے. کیا نہ آ جائے؟ اخلاص نہ ہو. تو دوسرا وار اس کا بندے کے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ بندہ مخلص نہ بن جائے، ریاکاری ڈال لیتا ہے. اور ریاکار بندے کے متعلق یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، اے میرے بندو، جس نے دنیا میں ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جا جہنم میں جائے. اللہ بیان فرمائیں گے، میں بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بالکل لاپرواہ ہوں. ریاکار ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کچھ کام نیک کر رہا ہے، دنیاوی کام تو ویسے ہی بندہ غرق ہوگا. اور ریاکاری ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، جو انسان کو جہنم میں لازمی لے کے جائے گی. اللہ معاف کرے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ اپنے قاعدے قانون نہیں بدلتا. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ریاکاری کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا تو اس کے ساتھ متصل اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تنبیہ ہے کہ ریاکار جو ہے ایمان کی طرف کبھی آتا ہی نہیں ہے، وہ سرے سے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب لوگ ایسی ریاکاری سے عمل کریں گے، اللہ قیامت کے دن اس کو مجھ سے بھی ہٹا کر جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ کے نبی کی شفاعت بھی محسوب ہے. تو شیطان کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے، اب بندے کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ مخلص تو ہو گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر شیطان کا تیسرا حملہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اب یہ عمل تو کر رہا ہے، بس اسے کہتے ہیں یار شاباش، تو تو بڑا نیکوکار ہے، تیرے جیسے بندے تو معاشرے کو ضرورت ہے، 2-3 اور مل جائے تو پورا معاشرہ ہی دیندار ہو جائے. اطمینان ڈال دیتا ہے. کیا چیز؟ اطمینان. ہم بڑے دیندار ہو، ماشاءاللہ داڑھی ہے وہ بھی سینے تک پہنچ رہی ہے، پگڑی بھی ہے ماشاءاللہ، کپڑے بھی ماشاءاللہ ٹخنوں تک پہنچا دیے ہیں، لمبے لمبے، قیامت کی نشانیوں میں ہیں. لوگ لمبے لمبے کرتے پہنیں گے لیکن عمل 2 ٹکے کا نہیں ہوگا. صرف کرتوں سے کسی کے ایمان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، نہ کسی کی پگڑیوں سے، نہ کسی کی داڑھیوں سے. ہر بندہ اپنے عمل خود معلوم ہے، ہمیں مجھے خود معلوم ہے میں کتنا گناہ گار ہوں. تو اطمینان دے گا شیطان کہ ہاں تو دیندار ہے نا، تو دینداری پہ چل رہا ہے نا، اتنا نیک کام کیا ہے تو نے، دیکھ. یہ مطمئن کرے گا. جب اطمینان بھی نہ ہو، وہ بندہ کہے نہیں. علماء نے لکھا ہے عمل کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت. یہ 3 چیزیں ہوں گے تب قبول ہوگا. میں مقصودی بات کی طرف آ رہا ہوں ابھی. تو ایمان کیا ہے کہ بندہ مطمئن نہ ہو. ایمان کا معنی ہی ہے خوف اور رجا، کہ ڈرنا ہو یار پتہ نہیں عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور امید ہو کہ عمل کیا ہے وہ اللہ کا اس کے اوپر فیصلہ ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھ، تیری روزی روٹی کا بندوبست میں کر دوں گا. وظیفے نہ مانگے کسی سے. لوگ کہتے ہیں جی کاروبار میں برکت نہیں ہے. تو عمل صالح اتباع سنت ضروری ہے. نماز تو پڑھتے ہیں، اتباع سنت میں نہیں پڑھتے. 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھو گے تب تیرے صدقات قبول ہوں گے، تب تیرے عمل قبول ہوں گے، تب اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. تو ہم اپنے اعمال پہ کیا کہتے ہیں جی، کسی کو سارے مجھے خرازہ کرنا یہ بتا سلورو کو جی دام دے رکھا خبر. یہ وہ حربہ ہے جو یہ بندہ نہیں سمجھتا اس بات کو.
اس کو شیطان نے اس میں مطمئن کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں مطمئن رہو، بس تو نے تو بڑا کام کر دیا ہے. بڑے زمانے کے ولی اللہ گزرے ہیں جو آخر میں بغیر ایمان کے گزرے ہیں. برسیسا کا آپ حشر دیکھ لیں، وقت کا بڑا امام، بڑا عالم، بڑا آدمی، تورات کا عالم، لیکن آخر میں بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. زمانے کے بڑے بڑے گناہگار، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، وقت کے بڑے بڑے اولیاء بننے ہیں اور مرتے وقت بھی اولیاء رہے. بشر حافی رحمہ اللہ وقت کے بڑے ایسے ہیں جو کیا کہیں اس کو، لیکن ایک کلمہ طیبہ کو اس نے زمین سے اٹھایا، اللہ نے دل کو نور سے بھر دیا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیں وقت کا کیا ہے، پہلوان ہے، اور بھی چیزوں میں پہلوانوں، آپ کو پتہ ہے کس کس چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام. اور اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وقت کے بڑے ڈاکو ہیں. علی ابن المدنی وقت کے بہت بڑے ڈاکو ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہیں، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو اللہ نے وقت کے ولی اللہ بنا دیے اور مرتے وقت تک وقت کے ولی اللہ رہے. آج بھی ان کے نام، ان کی کتابیں ہم اپنی دروس میں پڑھاتے ہیں. تو اطمینان کبھی اپنے عمل پہ نہیں کرنا. جس بندے نے اپنے عمل کے اوپر اطمینان کر دیا، یاد رکھے یہ بندہ ہلاک ہو گیا. تو شیطان کا تیسرا وار یہاں پہ ہوتا ہے، اطمینان عمل، اور یہ اتباع سنت کے خلاف ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما. کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس کو جنت میں بھی. کہتے ہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ جنت میں اس کو جگہ عطا فرما. اللہ کے نبی کی دعا کا رد ہوگی؟ تو صحابی بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جنت کا وہ مل گیا. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا آپ دیکھیں نا، اب وہ مطمئن ہو گیا ہے. کسی کو شک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی دعا پر؟ ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں ہے. تو وہ صحابی رسول ہے، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ بھئی عمل پہ یہ مطمئن ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، بس میں جنتی ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھنا، مطمئن نہ ہونا، سجدوں کی کثرت سے میری دعا کے لیے دعا کیا کر کے اللہ اس کو قبول فرمائے. یہ وہ تربیت ہے جو اللہ کے نبی نے کی. میں اب مقصدی بات کی طرف آ رہا ہوں. چوتھا جو حربہ ہوتا ہے وہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ جب عمل کے اوپر اس کا اطمینان میں نہیں، ڈرتا رہتا ہے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما. چوتھا جو آخری شیطان کا حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل پر دوام نصیب نہیں کرتا. دوام کا مطلب ہے ہمیشگی اس عمل کو کرنے کی. یہ شیطان اس کے پیچھے ایسے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یار کبھی ادھر بہانے کبھی ادھر بہانے. صبح کی نماز کے لیے پہلے اٹھائے گا شیطان، واقعات ہے، آرام سے کہے گا یار ابھی تو 6 بجے نماز ہے، یعنی 10 کم 6 نماز ہے مثال کے طور پہ، ابھی خیر 2-3 منٹ ہے. پہلے دن اٹھائے گا، دوسرے دن اس طرح، تیسرے دن 1 منٹ، چوتھے دن آدھا منٹ، اسی طرح سیکنڈ میں جا کے پھر آئے گا 1 رکعت تم سے جائے گا، پھر 2 رکعت کہتے یار کل سے آؤں گا، پھر آخر میں پوری نماز چلی جاتی ہے. خود اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بندہ عمل شروع کرتا ہے اس کے عمل کی بربادی یکدم نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ بھائی 5 وقت کا نماز یہ یکدم غائب ہو گیا، 5 وقت کی نماز میں غائب نہیں. اس کے ایک نماز فوت ہوگی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر میں 5واں، اور اللہ نہ کرے ایسے بھی بدبخت ہو ہم میں کہ پھر جمعے کی نماز بھی رہ جاتی ہے.